بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الخلق والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واتباعہ اجمعین اما بعد۔ عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جو 40 کا سبق نمبر 52 ہے، اور یہ سبق جنس حکم دفع الثمن فی دعوی العیب کے متعلق ہوگا، یعنی اگر مشتری نے دعوی عیب کیا تو اس صورت میں سمن کی ادائیگی کا کیا حکم ہے، مشتری کو سمن کی ادائیگی پر مجبور کیا جائے گا کہ نہیں کیا جائے گا۔ اور کتاب کی عبارت ومن اشترى عبدا فقبضه فادعى عیبا سے لے کر لأنه حجت فیہ تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، النقول حجت فی المعاملات دون العقوبات، کہ نقول یہ معاملات کے حق میں تو حجت ہے، عقوبات کے حق میں حجت نہیں ہے، یعنی بے وغیرہ میں نقول کی بنا پر فیصلہ کیا جا سکتا ہے، جبکہ عقوبات میں یعنی قصاص اور دیت میں نقول یہ حجت نہیں ہے۔ اصل نمبر 2، یدفع الضرر عن الجانبین بقدر الامکان، کہ جانبین چاہے وہ بائع مشتری ہے یا مدعی اور مدعا علیہ ہے قاضی کے قضاء میں، تو جانبین کی رعایت شریعت کے حدود کے اندر رہتے ہوئے یہ رعایت رکھنا ضروری ہے، اور بقدر الامکان دونوں طرفوں سے ضرر کو دور کیا جائے گا۔ اگر فیصلے میں اس کی رعایت نہ رکھی جائے، یعنی ایک فریق کو تو رعایت دی جائے اور دوسری فریق کو ضرر سے نہ بچایا جائے، تو یہ فیصلہ شرعاً درست نہیں ہوگا، جائز نہیں ہوگا۔ اصل نمبر 3، العقد یقتضی المساوات، کہ عقد یہ متقاضی ہے مساوات کا، کہ متعاقدین دونوں میں برابری ہو۔ اور اس سبق کے اعتبار سے ہم یہ اصل ان الفاظ میں بھی بیان کر سکتے ہیں کہ وجوب تسلیم الثمن یبتنی علی تعیین حق المشتری فی المبیع، کہ ثمن کی ادائیگی کا وجوب یہ بنا ہے مشتری کا مبیع میں حق کے متعین ہونے پر، یعنی جب مشتری کا حق جو ہے وہ مبیع میں متعین ہوگا تو اس صورت میں ہم ثمن کی ادائیگی کو واجب کریں گے، تاکہ اس میں بائع کا جو حق بھی ہے وہ بھی متعین ہو جائے، جیسا کہ مشتری کا حق متعین ہے، تاکہ دونوں جانبین برابر ہو جائے۔ اصل نمبر 4، صون القضاء عن البطلان واجب، کہ قاضی صاحب کی قضا چونکہ ایک قابل احترام اور شرعی حکم ہے، لہٰذا اس کو ٹوٹنے سے، باطل ہونے سے بچانا یہ واجب ہے، یعنی قاضی صاحب ایسا فیصلہ صادر نہیں کرے گا کہ چند دن کے بعد جو ہے وہ کسی وجہ سے ٹوٹ جائے، ختم ہو جائے۔ اس میں چونکہ شریعت کے احکامات اور قاضی صاحب کے قضاء کا استخفاف ہے، تخفیف ہے، اس لیے یہ کوشش کی جائے گی کہ قاضی صاحب ایسا فیصلہ صادر نہ فرمائیں کہ جو بعد میں ٹوٹے اور ختم ہو جائے۔ آتے ہیں سبق کے متعلقہ فصول کی طرف۔ تو جنس حکم دفع الثمن فی دعوی العیب، اس جنس کو ہم نے 4 فصول میں تقسیم کیا ہے، جو کہ سبق کا خلاصہ بھی ہے۔ فصل نمبر 1، دعوی العیب، مشتری صاحب نے دعویٰ کیا کہ اس مبیع میں، وہ غلام ہے یا گاڑی ہے، جو کچھ بھی ہے، اس میں بائع کے پاس سے عیب آیا ہے، تو اس صورت میں مشتری کو ثمن کی ادائیگی پر مجبور نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ فیصلہ ہو جائے۔ فصل نمبر 2، اقام المشتری البینۃ، قاضی صاحب نے مطالبہ کیا مشتری سے کہ آپ اپنے دعوی عیب پر بینہ پیش کریں، انہوں نے گواہ پیش کر دیے، تو اس کا دعویٰ ثابت ہو گیا، اس کو حق دیا جائے گا کہ آپ مبیع واپس کر دیں۔ فصل نمبر 3، استحلاف البائع عند عدم حضور الشہود، گواہ حاضر نہ ہو سکے تو بائع سے قسم لی جائے گی، جس کی تفصیل یہ ہے کہ اگر بائع نے قسم اٹھائی تو مشتری ثمن کی ادائیگی پر مجبور کیا جائے گا، اور گواہوں کے حضور کا انتظار نہیں کیا جائے گا، البتہ مشتری کو اپنے حجت پر برقرار رکھا جائے گا کہ آپ کے گواہ جب آ جائیں تو قاضی صاحب کی عدالت میں گواہی دے تو آپ کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا، اور آپ کو یہ حق دے دیا جائے گا کہ آپ مبیع واپس کریں۔ فصل نمبر 4، نقول البائع عن الیمین، قاضی صاحب بائع کی طرف متوجہ ہوئے کہ مشتری تو بینہ پیش کرنے سے عاجز ہے، لہٰذا آپ قسم اٹھائیں۔ اگر وہ قسم اٹھا لیتا ہے تو مشتری کو ثمن کی ادائیگی پر مجبور کیا جائے گا، اور اگر بائع انکار کرتا ہے کہ میں قسم نہیں اٹھاتا، تو اس صورت میں
یہ عیب لازم ہو جائے گا، مشتری کا دعوی ثابت ہو جائے گا اور بائع کو یہ مبیع واپس کر دی جائے گی۔ آتے ہیں عبارت کی طرف، قال ومن اشترى عبدا فقبضه فادعى عيبا لم يجبر على دفع الثمن حتى يحلف البائع أو يقيم المشتري بينة، لأنه أنكر وجوب دفع الثمن حيث أنكر تعين حقه بدعوى العيب، ودفع الثمن أولا ليتعين حقه بإزاء تعين المبيع، ولأنه لو قضي بالدفع فلعله يظهر العيب فينتقض القضاء فلا يقضى به صونا لقضائه عن النقض۔ جس شخص نے غلام خرید کر قبضہ کیا پھر عیب کا دعویٰ کیا تو اس کو ثمن کی ادائیگی پر مجبور نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ بائع سے قسم لی جائے یا مشتری بینہ پیش کرے، اس لیے کہ مشتری نے دعوی عیب سے اپنا حق متعین ہونے سے انکار کر کے ثمن کی ادائیگی کے وجوب سے انکار کیا، حالانکہ پہلے دفع ثمن کا وجوب اس لیے تھا کہ بائع کا حق مبیع متعین ہونے کے مقابلہ میں متعین ہو جائے، اور اس لیے بھی کہ اگر ادائیگی کا فیصلہ کیا جائے تو شاید مبیع میں عیب ظاہر ہو جائے تو قضا ٹوٹ جائے گا، لہٰذا فیصلہ نہیں کیا جائے گا قضا کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص نے غلام خرید کر قبضہ کیا اور پھر اس غلام میں عیب کا دعویٰ کیا، اس صورت میں مشتری کو ثمن کی ادائیگی پر مجبور نہیں کیا جائے گا یہاں تک کہ یہ معاملہ صاف ہو جائے، اور صفائی کی صورت یہ ہوگی کہ قاضی صاحب مشتری سے اپنے اس دعوی عیب پر بینہ طلب کرے گا کہ آپ گواہ پیش کریں کہ اس غلام میں بائع کے پاس یہ عیب تھا جس کا آپ دعویٰ کر رہے ہیں۔ اگر مشتری نے بینہ پیش کر دیا تو مشتری کو واپس کرنے کا اختیار دے دیا جائے گا کہ آپ غلام واپس کر سکتے ہیں، اور اگر مشتری بینہ پیش کرنے سے عاجز ہوا تو بائع سے قسم لی جائے گی کہ آپ قسم اٹھائیں کہ اس غلام میں آپ کے پاس یہ عیب نہیں تھا، اگر وہ قسم اٹھا لیں تو مشتری کا دعویٰ باطل ہو جائے گا اور ثمن کی ادائیگی پر مجبور کیا جائے گا، اور اگر وہ قسم سے انکار کرتا ہے تو اس صورت میں مشتری کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا اور مشتری کو واپس کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کیوں ہم مشتری کو ثمن کی ادائیگی پر مجبور نہیں کرتے؟ تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ مشتری نے جب دعوی عیب کیا تو یہ مبیع جو ہے یہ قابل رد ہوئی، یعنی یہ ابھی واپس کی جائے گی، تو اس میں مشتری کا حق ثابت نہیں ہوا، اور حالانکہ ثمن کی ادائیگی کا وجوب ہے وہ اس لیے ہے کہ مشتری کا چونکہ مبیع میں حق متعین ہو چکا ہے، بائع کا حق بھی متعین ہونا چاہیے، لیکن جب انہوں نے دعوی عیب کیا تو اس کا حق مبیع میں متعین نہیں رہا، تو جب مبیع میں حق متعین نہیں ہے تو اس کے مقابلے میں بائع کے لیے بھی حق متعین نہیں کیا جائے گا، اس ثمن کی ادائیگی کا وجوب یہ مشتری پر لازم نہیں کیا جائے گا۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اگر قاضی صاحب مشتری کو مجبور کریں کہ آپ ثمن ادا کریں تو اس میں یہ عین ممکن ہے کہ بعد میں وہ جس عیب کا دعویٰ کر رہا ہے وہ ثابت ہو جائے تو قاضی نے جو فیصلہ فرمایا ہے وہ ٹوٹ جائے گا، اور قاضی کے فیصلہ کو احترام کی بنا پر ٹوٹنے سے بچایا جائے گا، لہٰذا مشتری کو ثمن کی ادائیگی پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ کتاب کی اس عبارت پر لم یجبر علی دفع الثمن حتی یحلف البائع او یقیم المشتری بینۃ، اس عبارت پر ایک اشکال کیا جاتا ہے کہ اس سے متبادر الی الفہم یہ ہے کہ اگر بائع نے قسم اٹھائی تو اس صورت میں مشتری کو ثمن کی ادائیگی پر مجبور کیا جاتا ہے، اور اسی طرح اگر مشتری نے بینہ پیش کر دیا تو اس صورت میں بھی اس کو ثمن کی ادائیگی پر مجبور کیا جائے گا، اور حالانکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ مشتری نے اگر بینہ پیش کر دیا تو اس صورت میں اس کو ثمن کی ادائیگی پر مجبور نہیں کیا جاتا، بلکہ اس کو اختیار دیا جاتا ہے کہ آپ مبیع واپس کر سکتے ہیں۔ تو اس اشکال کے کئی جوابات ہیں اور کئی تعویلات کی گئی ہے، لیکن وہ تکلفات سے بھرپور ہے۔ ہم ایک مختصر سا اور جامع سا جواب یہاں پر ذکر کرتے ہیں جس سے اشکال بھی ختم ہو جاتا ہے اور عبارت بھی صحیح ہو جاتی ہے۔ وہ جواب یہ کہ یہاں پر حتی یحلف البائع او یقیم المشتری البینہ، یہ عبارت مذکورہ کے لیے غایت نہیں ہے بلکہ عبارت مقدرہ کے لیے یہ غایت ہے۔ عبارت مذکورہ لم یجبر علی دفع ثمن ہے،
اور عبارت مقدرہ لم يجبر على دفع الثمن بل ينتظر حتى يحلف البائع فيجبر على دفع الثمن أو يقيم المشتري البينة فيرد المبيع وليس عليه إجبار في دفع الثمن. اگر ہم غایہ جو ہے عبارت مقدرہ کو وہ تسلیم کریں گے تو یہ اشکال ختم ہو جائے گا، اور عبارت مقدرہ ذکر کر دی کہ انتظار کیا جائے گا یہاں تک کہ بائع قسم اٹھائیں، اگر قسم اٹھا لے تو مشتری کو ثمن کی ادائیگی پر مجبور کیا جائے گا، یا مشتری بینہ پیش کر دیں تو اس صورت میں اس کو اختیار دیا جائے گا اور کسی قسم کا اجبار اس پر نہیں ہوگا، یعنی ثمن کی ادائیگی پر مجبور نہیں کیا جائے گا۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، فَإِن قال المشتري شهودي بالشام استحلف البائع ودفع الثمن، يعني إذا حلف ولا ينتظر حضور الشهود لأن في الانتظار ضررا بالبائع وليس في الدفع كثير ضرر به لأنه على حجته، أما إذا نكل ألزم المعيب لأنه حجة فيه۔ پس اگر مشتری نے کہا کہ میرے گواہ شام میں ہے تو بائع سے قسم لی جائے گی اور مشتری ثمن ادا کرے گا، یعنی جب بائع قسم اٹھائیں، اور گواہوں کے حاضر ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ انتظار کرنے میں بائع کا ضرر ہے، اور ثمن کی ادائیگی میں مشتری کا زیادہ ضرر نہیں ہے اس لیے کہ وہ اپنی حجت پر برقرار ہے۔ تاہم اگر بائع نے قسم اٹھانے سے انکار کیا تو عیب ہونا لازم کر دیا جائے گا، کیونکہ نقول ثبوت عیب میں حجت ہے۔ فَإِن قَالَ الْمُشْتَرِي، یہاں سے یہ مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے کہ قاضی صاحب جب مشتری کی طرف متوجہ ہوئے کہ آپ بینہ پیش کریں، گواہ پیش کریں، تو مشتری نے کہا کہ میرے پاس بینہ ہے لیکن میرے گواہ وہ شام میں ہے۔ یہاں پر شام کا علاقہ ہونا یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر شام میں گواہ ہوں گے تو اس صورت میں تو یہ مسئلہ ہوگا، اور اگر کسی اور علاقے میں ہے تو یہ حکم نہیں ہے، بلکہ جس علاقے میں بھی ہو اگر وہ 3 دن کی مسافت پر مجلس قاضی سے دور ہے تو اس کا یہی حکم ہے جو اس عبارت میں بیان کیا گیا ہے۔ مشتری نے کہا کہ میرے گواہ تو شام میں ہے، تو کہ اس صورت میں ہم گواہوں کے حاضر ہونے تک انتظار کریں گے یا قاضی صاحب بائع کی طرف قسم کے لیے متوجہ ہوں گے؟ تو صاحب ہدایہ فرما رہے ہیں کہ قاضی صاحب بائع کی طرف متوجہ ہوں گے کہ آپ قسم اٹھائیں کہ آپ کے پاس مشتری جس عیب کا دعویٰ کر رہا ہے وہ نہیں تھا۔ اگر بائع نے قسم اٹھائی تو اس صورت میں مشتری پر ثمن کی ادائیگی واجب ہو جائے گی، قاضی صاحب ان سے کہیں گے کہ آپ ثمن ادا کریں، اور گواہوں کے حاضر ہونے کا انتظار نہیں کیا جائے گا اس لیے کہ انتظار میں بائع کا ضرر ہے، بئی طور کہ بائع کی ملکیت سے مبی تو نکل چکی ہے، وہ مشتری کے قبضہ میں ہے اور ثمن بھی اس کو نہیں مل رہا، تو اس میں بائع کا ضرر ہی ضرر ہے، لہٰذا انتظار نہیں کیا جائے گا۔ تو اعتراض ہوتا ہے کہ بائع کو تو ضرر سے بچا لیا گیا لیکن مشتری کا بھی تو ضرر ہے کہ اس کو مبی معیوب مل رہی ہے اور وہ جو اس پر راضی نہیں ہے۔ تو صاحب ہدایہ نے اس اشکال کا جواب یہ دیا ہے کہ اگرچہ اس میں مشتری کا ضرر ہے لیکن وہ قلیل ہے، اور مشتری کو اس مشتری کے ضرر کو دور کرنے کے لیے ہم نے اس کی حجت پر اس کو برقرار رکھا ہے کہ جب آپ کے گواہ شام سے آ جائیں، آپ قاضی کی عدالت میں گواہوں کو پیش کریں، تو جب آپ بینہ پیش کر دیں گے تو آپ کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا، تو اس میں مشتری کا زیادہ ضرر نہیں ہے، لہٰذا بائع بھی بچا لیا گیا اور مشتری کو بھی ضرر سے بچا لیا گیا۔ اور ہم نے اصل پڑھا تھا کہ دونوں جانبین مدعی اور مدعا علیہ دونوں کی رعایت رکھی جائے گی شریعت کے اصول کے اندر رہتے ہوئے۔ اما اذا نقل، اگر بائع نے قسم اٹھانے سے انکار کیا کہ میں قسم نہیں اٹھاتا کہ اس میں عیب تھا میرے پاس، تو اس صورت میں یہ عیب ثابت ہو جائے گا، کیونکہ انکار جو ہے نقول عن الیمین یہ ثبوت عیب میں حجت ہے، اگرچہ دیت اور قصاص وغیرہ میں حجت نہیں ہے۔ یہاں پر یہ اشکال کیا جا سکتا ہے کہ اس صورت میں بھی تو قاضی صاحب کے فیصلے کے ٹوٹنے کا خدشہ ہے، امکان ہے کہ قاضی صاحب کا فیصلہ ٹوٹ جائے، کیونکہ جب گواہ شام سے واپس آئیں اور مشتری کو اپنے بینہ پر برقرار رکھا گیا ہے وہ بینہ پیش کرے گا، اگر بینہ پیش کر دیا تو مبی واپس کرے گا اور ثمن اس کے پاس واپس آئے گی، اور قاضی صاحب نے ثمن کی ادائیگی کا فیصلہ صادر فرمایا تھا، تو اس صورت میں تو قاضی کا فیصلہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس کا جواب یہ ہے
کہ قاضی صاحب نے سمن کی ادائیگی کا فیصلہ مطلق نہیں فرمایا تھا، بلکہ گواہوں کے آنے تک کا فیصلہ فرمایا تھا کہ جب گواہ آئیں گے وہ گواہی دیں گے، اگر گواہی دے دی تو مشتری کا دعویٰ ثابت ہو جائے گا، وہ مبی واپس کر لے گا اور بائع جو ہے وہ سمن واپس کر لے گا۔ تو سمن کی ادائیگی کا جو فیصلہ تھا وہ گواہوں کے حاضر ہونے تک کا تھا، لہٰذا اس صورت میں قاضی کے قضاء کا امضاء ہے نہ کہ انہا۔